لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال تعالى: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے والد الاحترام، ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ کل قیامت کے دن ہر انسان کے 4 گواہ ہوں گے جو گواہی دیں گے کہ اس بندے نے فلاں موقع پر فلاں نیکی کی تھی اور فلاں موقع پر فلاں گناہ کیا تھا. یہ گواہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ کسی لمحے بھی ہم سے جدا نہیں ہوتے، اور وہ 4 گواہ ایسے گواہ ہیں کہ جن کا انکار بھی ہم نہیں کر پائے. سب سے پہلا گواہ ہمارے اعضاء و جوارح، جن سے ہم نیکی کرتے ہیں تب بھی، برائی کرتے ہیں تب بھی، یہی اعضاء ہمارے قیامت کے دن گواہ بنیں گے کہ ہمارے ذریعے سے اس نے نیکی کی تھی یا ہمارے ذریعے سے اس نے گناہ کیا تھا. یہ تو سب سے پہلا گواہ جو اعضاء کی شکل میں ہے. ظاہری اعضاء ظاہری گناہوں کی گواہی دیں گے، اور باطنی اعضاء باطنی گناہوں کی گواہی دیں گے. جیسے انسان کسی برائی کی نیت ارادہ کرتا ہے وہ دل سے، تو اس کی گواہی دل نے دیں گے. وہ باطنی گناہ ہے یا نیکی کا ارادہ دل سے کرتا ہے، اس کی گواہی دل و دماغ نے دیں گے. تو ظاہری گناہوں کی گواہی ظاہری اعضاء، ظاہری نیکیوں کی گواہی ظاہری اعضاء، اور باطنی گناہوں کی گواہی باطنی اعضاء، اور باطنی نیکیوں کی گواہی بھی باطنی اعضاء دیں گے. یہ تو ہمارا پہلا گواہ تھا جس نے گواہی دینی ہے، اور اس گواہ کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جن اعضاء سے ہم کام کر رہے ہیں وہی اعضاء وہاں قیامت کے دن ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہیں. تو پہلی گواہی اعضاء کی ہے، اور دوسری گواہی کرامن کاتبین کی. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. کرامن کاتبین ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی محفوظ کر رہے ہیں. گویا کہ ہماری زندگی کی پوری ایک مووی بن رہی ہے. کل قیامت کے دن اگر میں آپ انکار بھی کریں گے تو وہ انکار اس لیے معتبر نہیں ہوگا کہ یہ ساری کیفیت، ساری شکل ہمارے سامنے آ جائے گی، اور ہمارے سامنے ہمیں دکھا دیں گے کہ دیکھیں آپ فلاں وقت میں فلاں
کیفیت میں تھے یہ آپ خود دیکھیں. اس وقت ہمارے لیے انکار کرنا مشکل ہوگا، کیونکہ ہماری ساری کیفیت ہمارے سامنے آ جائے گی. کرامن کاتبین نے ایک ایک چیز ہماری محفوظ کر کے رکھی ہے. وہ ہمارے دفتر تیار ہو رہے ہیں لکھنے کی شکل میں بھی. اور پہلے تو ہم سوچتے تھے کہ یہ ہماری کیفیت محفوظ کیسے ہوگی. آج موبائل نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ انسان نے اگر 1 سال پہلے بھی کوئی کام کیا، 1 سال بعد بھی آپ کو وہ موبائل آسانی سے دکھا سکتا ہے کہ آپ نے فلاں فلاں کام فلاں وقت میں اس کیفیت میں کیا تھا. تو یہ ایک عملی شکل ہے جو ہمارے سامنے آ گئی. تو یہ ہمارے اعمال، ہماری نیکیاں، ہماری برائیاں، یہ ساری کی ساری محفوظ ہو رہی. ہمارا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی محفوظ ہو رہی. اس کو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا وقت اس چیز میں چل رہا ہے، ہم کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، ہم کمائی میں لگے ہوئے ہیں، ہم گناہ میں لگے ہوئے ہیں، ہم کسی کی برائی میں لگے ہوئے ہیں، ہم کسی کے اچھے اور برے کام میں لگے ہوئے. نہیں، ایک ایک لمحہ ہمارا محفوظ ہو رہا ہے. اور کل قیامت کے دن یہ ایک ایک لمحہ ہمارے سامنے آ جائے گا اور پھر ہمارے لیے انکار مشکل ہوگا. یہ دوسرا گواہ ہے. 2 گواہ ہمارے ساتھ. تیسرا گواہ، جہاں جہاں ہم یہ عمل کرتے ہیں ہمارا وہ عمل اس جگہ نے، روئے زمین نے، بلکہ روئے زمین کے اس قطعے نے، اس ٹکڑے نے ہمارے حق میں گواہی دینی ہے یا ہمارے خلاف گواہی دینی ہے. قرآن نے یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها، اس کو بھی بہت آسان الفاظ میں ذکر کر دیا کہ قیامت کے دن زمین کا ایک ایک ٹکڑا، ایک ایک حصہ، یہ اللہ کی ایک بہت بڑی، جسے یہ کہیں کہ اللہ کی خالقیت، مالکیت، ربوبیت کی بہت بڑی علامت ہے کہ جس زمین پر انسان بس رہے، جس قطعے میں بس رہے، زمین کے کسی حصے میں بیٹھے ہیں، زمین کا کوئی ٹکڑا ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جہاں یہ عمل کر رہا ہے اچھائی کی شکل میں، برائی کی شکل میں، وہ سارے اعمال ان کے بارے میں وہی ٹکڑا، وہی قطعہ کل کھڑا ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا کہ اس بندے نے میرے اوپر کھڑے ہو کر یہ کام کیا تھا، چاہے وہ نیکی کی شکل میں ہو، چاہے وہ برائی کی شکل میں ہو. یہ ہمارا تیسرا گواہ ہے جو ہمارے حق میں گواہی دے گا یا ہمارے خلاف گواہی دے گا. یہ 3 گواہ جن سے ہم کسی شکل میں چھپ نہیں سکتے. کوئی انسان یہ کہے کہ میں زمین سے چھپ جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ کہے میں فرشتوں سے چھپ جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ کہے کہ میں اعضاء سے چھپ کر یہ عمل کروں، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ کیفیت، یہ شکل اور یہ صورت اور یہ حیت، یہ محفوظ ہے. ہر کیفیت، ہر صورت میں محفوظ ہے. تو کل قیامت کے دن ان تینوں چیزوں کی گواہی ہمارے حق میں بھی آ سکتی ہے، ہمارے خلاف بھی آ سکتی ہے. سمجھدار انسان اور اپنی آخرت کی فکر رکھنے والے انسان، وہ تو اپنے ایک ایک لمحے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ میرا یہ لمحہ، یہ گھڑی کہیں غلط سمت پر نہ چلی جائے، یہ لمحہ، یہ گھڑی کہیں اللہ کی نافرمانی میں نہ لگ جائے، یہ لمحہ اور یہ گھڑی کہیں شیطان کے راستے پہ نہ لگ جائے. ان کو فکر لگی ہوئی ہے. آج یا کل کوئی پتہ نہیں، کسی وقت بھی آنکھیں بند ہو سکتی ہیں.
جو ہی آنکھیں بند ہو گئیں ہمارے دفتر بند ہو گئے، ہمارے اعضاء بند ہو گئے، ہمارے زمین کا وہ قطعہ جس پر اعمال ہوتے تھے وہ بھی بند ہو گئے۔ اس لیے ہمیں اس بات کا یقین کر کے یہ کام کرنا ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ محفوظ ہو رہا ہے۔ حتیٰ کہ بخاری شریف کی روایت ہے، انسان نے جس پر ظلم کیا، وہ جس کے ساتھ نیکی کی، وہ ہر چیز کا بدلہ قیامت کے دن ملے گا۔ اور اتنے تک اللہ نے اتنی آسان مثال سے سمجھایا کہ جس مثال کو ایک معصوم بچہ بھی سمجھ سکتا ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ قیامت کے دن ان دو بکریوں کو کھڑا کریں گے کہ جس بکری کو، یعنی بے سینگی بکری کو سینگ والی بکری نے اگر ٹکر ماری ہوگی تو قیامت کا دن اللہ اس بے سینگی بکری کو سینگ عطا فرمائیں گے اور کھڑا کر کے اس سے بدلہ دلوائیں گے۔ یہ اللہ کی عدل اور انصاف کی ایک مثال ہے جو اللہ نے بڑے اچھے انداز میں سمجھائی۔ وہاں عدل ہوگا، انصاف ہوگا، وہاں ایسا نہیں دنیا والی ترتیب نہیں چلے گی جیسے آج ہم سمجھ رہے ہوتے کہ وہاں پیسہ چلائے ہمارا کام بن جائے گا، وہاں سفارش چلائے ہمارا کام چل جائے گا، وہاں ہم طاقت کو دکھائے ہمارا کام چل جائے گا۔ اللہ نے فرمایا قیامت کے دن ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ قرآن نے اس کو صاف الفاظ میں پہلے سے ہی بیان فرما دیا کہ قیامت کے دن ایسا کچھ نہیں ہونے والا کہ تمہاری سفارشیں چلے، تمہارا پیسہ چلے، تمہاری طاقت چلے، تمہاری مدد اور نصرت چلے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ وہاں للہ الواحد القہار، وہاں اللہ کی بادشاہ ہوگی اور بادشاہت ایسی بادشاہت کہ جس کے مقابلے میں کچھ ہے ہی۔ تو قیامت کا دن یہ دن ہمارے گواہ کو ہر صورت، اللہ اگر یہ گواہ نہ بھی بناتے اللہ کی ذات کافی تھی، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، یعلم ما فی الصدور ہے، ہر ایک چیز کو اللہ جانتے ہیں، ایک ایک لمحہ ایک ایک گھڑی ہماری اللہ کے سامنے ہے۔ اگر اللہ یہ گواہ نہ بھی بناتے تب بھی ہمارے لیے اللہ کا علم کافی تھا، لیکن اللہ نے ہمارے لیے بطور استشہاد کے کہ کل انسان اس بات سے انکار نہ کرے کہ میں نے تو ایسا نہیں کیا، کیا گواہ ہے، کون گواہ ہے، اللہ نے گواہ بھی ساتھ لگا دیے اور جگہ بھی ساتھ لگا دی، جہاں کرتا ہے وہ جگہ بھی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور وہی گواہی ہے۔ اور چوتھا گواہ یہ قرآن ہے۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، ایک نامہ عمل ہوگا جو قیامت کے دن اللہ بندے سے فرمائیں گے آپ اپنا نامہ اعمال پڑھیں، اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اور قرآن ہمارا القرآن حجت لک او علیک، قرآن ہمارے حق میں حجت ہوگا یا ہمارے خلاف حجت ہوگا۔ اچھے اعمال کیے، قرآن اس بات کی گواہی دے گا کہ واقعتاً اس بندے نے میرے اوپر عمل کیا، اپنی زندگی کو مجھے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ قرآن کی عملی شکل کیا ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، عملی شکل، قرآن کی عملی شکل، چلتا پھرتا یہ قرآن کا ایک حصہ ہے جو چل رہا ہے، عملی زندگی میں دکھا رہا ہے۔ آج میری آپ کی عملی زندگی کن کی بنی ہوگی؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کیسے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن مسلمانی ہمارے اندر بہت کم ہے۔
ہم اپنے اندر اسلام تو سمجھتے ہیں لیکن اسلام والی زندگی ہماری نہیں ہے. نام کے مسلمان ہم ہیں لیکن کام کے نہیں. کام والے مسلمان چاہیے. اس وقت کام والے مسلمان کی ضرورت ہے. نام والے مسلمان دنیا میں بہت لیکن کام والے مسلمان سیدھا چند ایک لوگ ہیں جو اسلام کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں. اپنی زندگی انہوں نے اسلام کے لیے لگا دی. دنیا کی کوئی خوشی کوئی غمی، وہ خوشی نہیں، وہ غمی نہیں. اسلام کی خوشی ان کی خوشی ہے، اسلام کا غم ان کا غم ہے. یہی چیز انسان کے اندر پیدا ہو جائے. جب یہ انسانوں میں یہ چیز پیدا ہو گئی تو پھر یہ سارے انسان اللہ کے ہاں ان کے اوپر اللہ کی رحمت براہ راست آئے گی. اس لیے تو قرآن نے فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. اللہ فرمائے بستی والے ایمان لے آئے، تقوی اختیار کر لے. ایمان کے بعد متقی بھی، تقوی بھی شرط ہے. ہم آج ایمان تو ہم میں سے ہر ایک کہتا ہے میں مومن ہوں، میں مسلم ہوں، میں ایمان والا ہوں. مجھے آپ کیا کہتے ہیں، مجھے سب کچھ پتا ہے. پتا ہونے کے باوجود ہم کر نہیں گئے. اللہ نے فرمایا وَاتَّقَوْا، تقوی بھی ساتھ ہو. یہ چیز میرے لیے حلال، یہ چیز میرے لیے حرام، اس کا کرنا جائز، اس کا کرنا ناجائز. یہ چیز آج ایک ایک مسلمان کے اندر پیدا ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے ان کے اوپر براہ راست رحمتیں نازل ہوئی. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں صحابہ کے اوپر آسمان سے وہ رحمتیں نازل ہوئی، آسمان سے وہ فرشتے نازل ہوئے، آسمان سے آ کر ایمان والوں کی مدد کر رہے. اس لیے تو علامہ اقبال نے یہی کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو. یہ فرشتے ہماری نصرت بھی کریں گے لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان کی وہ کیفیت جو صحابہ نے کیفیت پیدا کی اپنے اندر، انہوں نے اپنے آپ کو سب کچھ اسلام کے لیے وقف کر دیا. آج اگر ہم یہ کام کریں گے تو پھر ہمارے لیے بھی آسمان سے اللہ کے رحمت کے فرشتے نازل ہوں گے، ہماری مدد کریں گے، ہماری نصرت ہوگی. آج ہم اللہ کی مدد اور نصرت سے محروم ہیں. ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے کام، ہمارے بگڑے ہوئے کام نہیں ہوتے. ہم پریشان ہیں، ہم دن بہ دن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا کہ میرے ذمے جو اللہ نے احکامات لگائے، میرے ذمے جو میری ذمہ داری تھی، میں اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہوں. جب تک ہم اپنی ذمہ داری پہ نہیں آئیں گے اس وقت تک ہمارے لیے اللہ کی رحمتیں براہ راست آنا مشکل ہے. اللہ نے ان رحمتوں کو تقوی کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. تقوی ہوگا یہ سب کچھ ہوگا، تقوی نہیں تو پھر یہ سب کچھ ایسا ہی ہوگا جیسے ہم چل رہے ہیں. اس لیے ہم اپنے آپ کو اس بات کا پابند بنائیں میں مسلمان ہوں، میرا اسلام پہلے، میرا خاندان بعد میں، میرا اسلام پہلے، میرا شہر بعد میں، میرا اسلام پہلے، میری قوم بعد میں، میرا اسلام پہلے اور میرا ملک بعد میں. ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں. ہم مسلمان دنیا کے کسی کونے میں بھی مسلمان ہے، وہ میرا آپ کا بھائی. یہ نہیں کہ میں یہاں کا مسلمان ہوں وہ وہاں کا مسلمان ہے، نہیں، ہم سارے مسلمان یکجاں ہیں، ایک جان کی طرح ہیں. اس لیے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کی مثال ایک جسد کی سی ہے، ایک جسم کی سی ہے. اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے.
آج اگر ہمارے کسی ایک مسلمانوں کے خطے میں تکلیف ہے، اذیت ہے، پریشانی ہے، تو میری پریشانی ہے، وہ ان کی پریشانی تو ہے ہی، میری بھی پریشانی ہے۔ اس لیے ہم اپنی پریشانی، سارے مسلمانوں کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھیں، ہر مسلمان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں، ہر مسلمان کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھیں، ہر مسلمان کے ساتھ ہمارا وہ والا رویہ ہونا چاہیے جو میرے نبی نے بتلایا، وہ نہیں جو میرے خاندان نے بتلایا، میرے گھر والوں نے بتلایا، میرے کنبے نے بتلایا، میرے محلے والوں نے، میرے شہر والے نے بتایا۔ نہیں، وہ چیزیں ہمارے لیے نہیں، اصل چیز ہمارا نبی ہے، ہمارا قرآن ہے، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اس چیز کو ہم سامنے رکھیں تو بہرحال ہماری چھوٹی نیکی یا بڑی نیکی کل قیامت کے دن اخلاص والوں کی، اخلاص والی چھوٹی سی نیکی بھی اللہ کے یہاں بڑی مقبول ہو، اور اللہ نے اس کے لیے ترازو بنا رکھا ہے، پہلے سے ترازو۔ والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ترازو پہلے سے بنا رکھا ہے، قیامت کے دن ہمارے اعمال اس ترازو میں تلیں گے۔ اب وہ کتنا بڑا ترازو ہے، روایات میں آتا ہے وہ ترازو ایک ہے یا مختلف ترازو ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے ترازو ایک ہے، بندے کے سارے اعمال اس میں تلیں گے، لیکن بعض روایات میں نہیں، ہر عمل کی ہر جنس کا ترازو جدا ہوگا، نماز کی نیکیوں کا ترازو جدا، روزے کے ترازو جدا، زکات کے ترازو جدا، ہر انسان کے ہر عمل کا ترازو جدا ہوگا۔ اور پہلے یہ چیز ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی، آج دنیا نے دکھا دی ہے۔ سونے کا ترازو اور ہے، گندم کا ترازو اور ہے، لوہے کا ترازو اور ہے، ہوا چیک کرنے کا ترازو اور ہے، اور بخار چیک کرنے کا ترازو اور ہے۔ آج ہمارے جسم کے اندر جتنا بخار ہے وہ بھی تھرمامیٹر ہمیں بتا دیتا ہے کہ اس کے جسم کے اندر اتنا بخار ہے، شوگر بتا دیتا ہے، وہ آلہ بتا دیتا ہے اس کے جسم میں اتنا شوگر ہے۔ آج دنیا نے اس چیز کو ثابت کر دیا جو 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والوزن یومئذ الحق ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ قرآن نے 1400 سال پہلے بتلا دیا تھا، آج دنیا اس کو ظاہر کر رہی ہے، دکھا رہی ہے کہ واقعتاً یہ چیزیں ہونے والی ہیں۔ اس لیے ہم ان چیزوں کو یہ نہ سمجھیں کہ میرا عمل بیکار ہے، میری نیکی بھی بہت کارآمد ہے اور میرا گناہ بھی میرے لیے مہلک ہے۔ چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی اللہ کے ہاں مقبول ہو سکتا ہے، اور بڑی سی بڑی نیکی ریا والی وہ بھی ضائع ہو سکتی ہے۔ اخلاص، اصل اخلاص، اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، ہر نیک عمل میں اخلاص پیدا کریں، ایسا نہیں دکھلاوا نہیں، لوگوں کے سامنے شہرت نہیں۔ اور یہ ترازو پہلے سے اللہ نے بنا رکھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام روایات میں آتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ رب العزت سے سوال کیا، میرے مولا تیرا ترازو کیسا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا تھا، کیف تحیی الموتى، اے میرے پروردگار آپ زندہ کو کیسے زندہ، آپ مردے کو زندہ کیسے کریں گے؟ اللہ نے دکھایا۔ نبی چونکہ اللہ کے برگزیدہ انسان ہوتے ہیں، اللہ سے جو دعا کرتے ہیں اللہ ان کی سنتے ہیں، ان کی بات قبول فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی، میرے مولا دیکھنا چاہتا ہوں۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، اللہ کی تجلی نہیں دیکھ پائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی یہی دعا فرمائی، میرے مولا میں ترازو دیکھنا چاہتا ہوں، وہ ترازو کیسا ہوگا؟ فرمایا اللہ نے جو ہی ترازو دکھایا، حضرت داؤد علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اللہ نے دنیا والی آنکھوں کو
دنیا تک محدود رکھا ہے، یہ آخرت کی چیزیں کم دیکھتی ہیں۔ آج ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں دیکھیں ہم قبر کھولتے ہیں، قبر میں عذاب کدھر ہے؟ نہ بچھو ہے، نہ سانپ ہے، نہ آگ ہے، نہ جہنم ہے، نہ جنت ہے، کدھر ہے؟ مسلمان کہتے ہیں جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، وہاں عذاب بھی ہو رہا ہے۔ یہ دنیا والی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، وہ برزخ کی زندگی ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک کا زمانہ وہ برزخ کا زمانہ ہے۔ اس لیے ہماری یہ دنیا والی آنکھیں برزخ کی کیفیت کو نہیں دیکھ سکتی، اور جو برزخ کی کیفیت ہے وہ ان دنیا والوں کو نظر بھی نہیں آ سکتی۔ اللہ مجھے آپ کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور دین کے اوپر صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور سچی اطاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔